الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا والنصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، جن گروہوں کا تذکرہ ہو رہا تھا ان میں ایک گروہ تو وہ تھا جو اہل ایمان کا گروہ تھا، جنہوں نے ایمان کی خاطر مکہ سے ہجرت کی تھی، جن کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی تھی، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو ایمان تو لا چکے تھے لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے، چاہے وہ ایمان کی مجبوری تھی، واقعات کی مجبوری تھی، لیکن وہ ہجرت نہیں کر سکے تھے اور دارالاسلام میں رہنے کی بجائے وہ دارالحرب میں رہ رہے تھے، ان کا ایک گروہ تھا۔ ایک گروہ ان لوگوں کا تھا جو کافر تھے، آج ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ جس طرح اہل ایمان ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ تینوں گروہ جن کا تذکرہ ہوا ہے، ان تینوں گروہوں کے لیے اللہ پاک نے کہا ہے کہ ہم نے ہدایات دے دی ہیں، ہم نے اصول بیان کر دیے ہیں، ہم نے ان کا مقام و مرتبہ متعین کر دیا ہے، ہم نے لکیریں کھینچ دی ہیں اور ہم نے ان کا تعارف اور پہچان کرا دی ہے کہ یہ گروہ کس حد تک، یہ گروہ کس حد تک، یہ گروہ کس حد تک جائے گا اور اپنے اپنے اصولوں کی روشنی میں یہ عمل کرے گا۔ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض، وہ ہدایات جو ان تمام گروہوں کے بارے میں اس سورہ کے اندر ہم نے دی ہیں، اگر ان میں سے کچھ ہدایات پر یا تمام ہدایات پر عمل نہ ہوا اور لوگ اپنی مرضی کے ساتھ ان گروہوں کے بارے میں فیصلے کرتے رہے تو اللہ پاک کہتا ہے تکن فتنۃ فی الارض، پھر زمین میں فساد پھیل جائے گا۔ یعنی ہماری ہدایات کے اوپر اگر تم نے عمل نہ کیا اور یہ جو ہم نے اصول بیان کیے ہیں، ولایت کا اصول بیان ہوا ہے، وراثت کا اصول بیان ہوا ہے، دوسری قوموں کے ساتھ معاہدوں کا اور ان کے احترام کا اصول بیان ہوا ہے، اگر تم نے ان کا احترام نہ کیا تو کیا ہوگا؟ تو پھر تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ پھیلے گا، وفساد کبیر، ایک بہت بڑا فساد ہے۔ اس لیے فتنے اور فساد سے بچنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ تم ان اصولوں کے اوپر عمل کرو جو ہم نے تمہیں بیان کر دیا۔ یہ بالکل سورت کی آخری آیات ہیں، ایک آیت باقی رہ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اب ان لوگوں کا تذکرہ آیا ہے جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے جہاد کیا، ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں۔ یہ والذین اووا النصر، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی، ان کو ٹھکانہ دیا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ مومن ہے لیکن یہ حقیقی مومن ہے۔ یہ 5 صفات تو وہ ہیں جو کسی کے مومن ہونے کی گواہی دیتی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ طیبہ کی شہادت، یہ مومن بنتا ہے۔ لیکن حقیقی مومن وہ بنتا ہے جس کے ساتھ یہ 2 شرطیں اور بھی لگی ہوئی ہوں۔ کون سی 2 شرطیں؟ حق کا، حقیقی مومن، سچا مومن وہ بنتا ہے کہ جو ہجرت بھی کرے اور جو جہاد بھی کرے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پھر حقیقی مومن ہے۔
یہ آج کے دور میں یہ دونوں چیزیں تقریباً ہم سے رخصت ہو چکی ہیں۔ مومن تو ہیں، حقیقی مومن تو وہی بنتا ہے جو ہجرت بھی کرے اور ہجرت کے ساتھ جہاد بھی کرے۔ اور اس تاریخ کے اوپر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پورا اترتے تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو ارشادات فرمائے ہیں ان کو سنیے تو فی الواقع پتہ چلتا ہے کہ یہ حقیقی مومن تھے اور ان کا یہ مقام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن انصار کو اکٹھا کیا اور ان سے فرمایا کہ انصار تمہارا کیا حال ہوگا جب تم تھوڑے ہوتے چلے جاؤ گے اور دوسرے لوگ بڑھتے چلے جائیں گے، تو تم پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ فرمائیں ہم کیا کریں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے انصار تم صبر کرنا۔ ایک موقع پر پھر فرمایا کہ میرے انصار اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب مسلمانوں کو حکومت ملے گی لیکن اس وقت اس حکومت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا، دوسرے لوگوں کو حکومت ملے گی اور تم حکومت سے اور اقتدار سے محروم رہو گے، تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا میرے انصار تم صبر کرنا یہاں تک کہ تمہاری حوض کوثر پر میرے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ اور پھر صحابہ کرام کا جب عہد خلافت آیا اور خلفاء راشدین کا موقع آیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ انصار میں سے کسی نے حکومتی عہدہ قبول نہیں کیا، حالانکہ خلفاء راشدین منتیں کرتے رہے، زور ڈالتے رہے کہ اللہ کے بندو تم عہدہ قبول کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں اس عہدے کے بدلے میں جو پیشکش ہوئی ہے ہم اس کے اوپر کوئی سمجھوتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور پھر سارے صحابہ کا ایک مقام ہے، میرے آقا نے فرمایا یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ، یہ جزیرۃ العرب سے نکل جائیں گے لیکن جہاں بھی یہ جائیں گے اور جہاں یہ فوت ہوں گے، جہاں ان کی قبر بنے گی، یہ قبروں سے جب اٹھیں گے تو اس علاقے کے سارے اہل ایمان ان کے پیچھے ہوں گے، اور یہ میرا صحابی جس علاقے میں دفن ہوگا وہ سارے علاقے کے مومنوں کی قیادت کرے گا اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سارے علاقے کو بخش دے گا۔ یہ صحابہ کرام کا ایک مقام ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ ہوگی، فتح نہیں ہو رہی ہوگی اور لوگ کہیں گے کہ یار کوئی ایسا ہے جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، پھر پورے لشکر میں ایک آدمی ایسا لایا جائے گا اور وہ جنگ کی قیادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک آدمی کی برکت کی وجہ سے سارے لشکر کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ لایا جائے گا جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہوگا، وہ لایا جائے گا جس نے کسی تابعی اور تبع تابعی کو دیکھا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ لشکر کو فتح عطا فرمائے گا۔ یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ ان کے دادا جو تھے یہ جنگ احد میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دادا کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا تھا۔ امام ابو یوسف فرمایا کرتے تھے قسم ہے اللہ کی کہ 180 سال گزر گیا ہے لیکن میرے دادا کے سر پر اللہ کے رسول نے جو ہاتھ رکھا تھا اس کی برکتیں آج بھی ہم اپنے وجود میں محسوس کرتے ہیں۔ ہاں جی، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، رفاقت اور ان کی صحبت اور ان کی رفاقت اور ان کے ساتھ معیت کا اثر تھا۔ ایک یہودی تھا، وہ مسلمان نہیں ہو رہا تھا تو کافی اس کو کوشش کی گئی کہ مسلمان ہو جائے، اور پھر ایک دن اس نے اچانک مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا تو لوگوں نے پوچھا اب تو تمہیں کسی نے مجبور نہیں کیا ہے اور تم مسلمان ہو گئے ہو، عیسائی تھا یا یہودی تھا یا کوئی غیر مسلم تھا؟ تو اس نے کہا جی میں بالکل مسلمان ہو گیا ہوں، یہ میری دکان ہے، میری دکان کے کوچے کے ساتھ ایک آدمی روز گزرتا ہے اور اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، روز گزر جاتا ہے، میں نے پتہ کیا کہ یہ کون ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ امام ابو یوسف ہیں، امام ابو یوسف ہیں۔
تو پھر میں نے سوچا بلکہ امام محمد کے بارے میں، یہ امام محمد ہیں، امام یوسف امام محمد، یہ حضرت امام ابو حنیفہ کے وہ دونوں شاگرد ہیں اور ایک دوسرے سے چھوٹے بڑے شاگرد ہیں۔ تو انہوں نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ جس امت کا یہ چھوٹا محمد ایسا ہے، اس امت کا بڑا محمد کیسا ہوگا، اس لیے میں ایمان۔ تو میرے دوستو اور ساتھیوں، یہ صحابہ تھے اور اللہ پاک نے ان کی شان، ان کا مقام، ان کی عزت اور ان کا اکرام، ان کے ان اعمال اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی شاگردی کی وجہ سے بڑھا دیا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری صورت آپ دیکھیں تو صحابہ کرام کے تذکروں سے اللہ کے رسول کی شان سے بھری پڑی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ پاک ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ اپنی نعمت، اپنی رحمت اور اپنی ہدایت نصیب فرما، اللہ تبارک و تعالی اپنے غضب سے، اپنی ناراضگی سے اور اپنی معصیت سے محفوظ فرما، اللہ تعالی خاتمہ ایمان پر فرما، اللہ پاک مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، اللہ آب کوثر پر ملاقات سے محروم نہ فرما، اللہ تبارک و تعالی اپنے خوبصورت چہرے کے دیدار کا شوق عطا فرما، اللہ پاک ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، جو لوگ مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کی مشکلات کو آسان فرما، اللہ پاک سعادت کی زندگی عطا فرما، اللہ پاک شہادت کی موت نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ لا الہ الا